ناکامی اور کامیابی۔ یہ کہانی ہے 1938 کے کرالی نامی ایک شخص کی جو انگلینڈ آرمی میں تھا اور وہ اپنے ملک کا بہترین پستول شوٹر تھا۔ جتنی بھی نیشنل چیمپئن شپ ہوتی اس ملک میں وہ کرالی جیت چکا تھا۔ اس بار بھی سب لوگوں کو یقین تھا کہ 1940 میں جو اولمپکس ہونے والے ہیں وہ کرالی ہی جیتے گا۔ اس نے 2 سال ٹریننگ پر لگائے تھے اور اس کا ایک ہی سپنا تھا کہ ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے اپنے اس ہاتھ کو دنیا کا سب سے بہترین ہاتھ بنانا ہے۔ میں نے دنیا کو دکھانا ہے کہ میرا یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے اور اس سے میں دنیا کو ہرا سکتا ہوں۔ اس کا جو سپنا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بیسٹ شوٹر ہینڈ بنا دیا۔ صرف 2 سال میں 1938 میں آرمی کا ایک ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا جب وہ آرمی میں تھا اور اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے اسی ہاتھ میں جس سے اس نے گولڈ میڈل جیتنا تھا اس میں ایک ہینڈ گرینڈ پھٹ گیا۔ وہ ہاتھ چلا گیا جو اس کا سپنا تھا، جو فوکس تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ پوری زندگی روتا رہے اور کہیں جا کر چھپ جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اب مقصد تھا، جو گول تھا، اس پر فوکس کرنا تھا، اس پر نہیں جو چلا گیا کٹ ہاتھ۔ اس نے فوکس کیا اس پہ جو اس کے ہاتھ پاس تھا، دوسرا ہاتھ، ایک ایسا ہاتھ جس سے وہ لکھ تک نہیں سکتا تھا۔ 1 مہینے تک اس کا علاج چلتا چلا ہسپتال میں، اور صحیح 1 مہینے بعد اس نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی، اور ٹریننگ کے 1 سال بعد 1939 میں وہ واپس آیا تھا۔ نیشنل چیمپئن شپ ہو رہے تھے ہنگری میں، اور بھی بہت سارے شوٹرز تھے وہاں پر۔ انہوں نے وہاں جا کر ان کو مبارکباد دی تو وہاں شوٹر نے کہا، دیکھو یہ ہوتا ہے جذبہ۔ اتنے سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا، میں یہاں حوصلہ بڑھانے نہیں، تمہیں ہرانے آیا ہوں۔ کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 1 سال سے ٹریننگ کر رہا ہے۔ لیفٹ ہینڈ کی خیر مقابلہ ہوا۔ سب شوٹر دونوں ہاتھ سے کھیل رہے تھے اور یہ ایک ہاتھ سے کون جیتا؟ وہ ایک ہاتھ والا بندہ کرالی، لیکن وہ یہاں نہیں رکا۔ اس نے طے کیا تھا کہ اس ہاتھ کو میں نے دنیا کا طاقتور ہاتھ بنانا ہے۔ اس نے اپنا سارا فوکس اٹھایا اور 1940 میں ہونے والے اولمپکس گیم پر ڈالا، لیکن وہ گیمز کینسل ہو گئے ورلڈ وار کی وجہ سے۔ اس نے پھر اپنا سارا فوکس ڈال دیا 1940 کے اولمپکس پر۔ بدقسمتی سے وہ بھی ورلڈ وار کی وجہ سے کینسل ہو گئے۔ اس نے اپنا سارا فوکس اٹھا کر ڈال دیا 1948 اولمپکس گیمز پر۔ 1938 میں اس کی عمر تھی 28 سال، 1948 میں اس کی عمر ہو چکی تھی 38 سال، اور جو نئے لوگ آتے تھے اس سے لڑنا اور جیتنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن مشکل لفظ اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ وہ گیا اور دنیا سے جو بیسٹ شوٹر آئے ہوئے تھے، جو دونوں ہاتھ سے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا، اور کون جیتا؟ وہ بندہ جس کا ایک ہاتھ تھا کرالی، لیکن وہ تب بھی نہیں رکا۔ 1952 اولمپکس میں دونوں دوبارہ مقابلہ کیا اس نے، اور اس بار گولڈ میڈل کون جیتا؟ وہی کرالی۔ اس مقابلوں میں تاریخ میں کسی نے بھی کرالی سے پہلے 2 گولڈ میڈل نہیں جیتے تھے، اور یوں اس نے گیم کی تاریخ کو بدل دیا اور 7 لوگوں کی آنکھ کھول دی۔ اب کسی لوزر ناکام شخص کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بہانوں کی لسٹ ہوگی کہ میں اس وجہ سے فیل ہوا زندگی میں، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پایا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف چلے جاؤ ایک کامیاب شخص کے پاس، اس کے پاس ہزاروں وجہ ہوگی نہ کرنے کی جو وہ کرنا چاہتا ہے، صرف ایک وجہ ہوگی کرنے کی اور وہ کر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں مگر اپنے گھر پر، اپنے بستر پر اور میں نے اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں سنا یا دیکھا کہ کسی بندے نے گھر پر بنا محنت کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اٹھو، جاگ جاؤ غفلت کی نیند سے، لڑو اس دنیا سے، چھین لو اپنے حصہ اس دنیا سے۔ بے شک لاکھ مصیبتیں جھیلنی پڑیں، لاکھوں مشکلات سامنے آئیں گی، مگر تم نے اس کو نظر انداز کر کے نکلنا ہے۔ تم نے صرف اس جگہ پر نظر رکھنی ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو، جو تمہاری منزل ہے۔ لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، مگر یاد رکھنا ان کی باتوں میں مت آنا، بس اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا۔ اور ہاں، یاد رکھنا تم وہ کر رہے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے، جو تم پر ہنستے ہیں، جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، بس یاد رکھنا ان کی باتوں میں مت آنا اور بڑھتے جانا کرالی کی طرح۔ اکثر جب ہمارے سامنے کوئی بندہ سٹیج پر کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، گاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جب سٹیج پر کھڑا ہو بات
बात कर सकता है, इसका मतलब ये परफेक्ट है नहीं। ये याद रखना, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं, हर किसी को पुश्त धक्के की जरूरत है। इस बंदे ने भी कभी तुम्हारी तरह स्टेज के सामने बैठकर सोचा होगा कि ये स्टेज पर खड़ा बंदा परफेक्ट है। देखो, जो हारता है, जो टूटता है और जिसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो सजदा करता है और वही हार आपको अल्लाह के करीब करती है। जब तुम नाकाम होते हो तब तुम्हें पता लगता है कि कामयाबी कितनी कीमती चीज है। मेरे वो बहन भाई जो नाकामी से डरते हैं और नाकामी पर शर्मिंदा होते हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ, नाकामी कोई बुरी चीज नहीं। नाकामी आपको इंसान बनाती है, नाकामी आपको हदूद में रखती है, नाकामी आपको सीखने पे मजबूर करती है। बार बार नाकामी आपके मुस्तकबिल को डिजाइन करती है। कुछ चीजें हम अपने ज़हन पर नक्श कर जाते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता। अशफाक अहमद के पास एक दिन नौजवान की एक ग्रुप बैठी थी, तो इसने जवानों से पूछा कि वो कौन सा जानवर है जिसको बचपन में चिड़ियाघर में लाया जाता है। ग्रुप में बैठे नौजवानों में किसी ने कहा कि बंदर, किसी ने कहा शेर, तो किसी ने कहा जिराफा। इन्होंने जवाब में कहा नहीं, हाथी को बचपन में लाया जाता है। जब हाथी को चिड़ियाघर लाया जाता है तो इसका एक पाँव को इसके ताकत से ज्यादा मजबूत रस्सी से बांधा जाता है। वो कोशिश करता रहता है कि वो भागे दौड़े, मगर वो नहीं भाग सकता क्योंकि वो बंधा होता है। फिर रफ्ता रफ्ता वो बड़ा होता जाता है और रस्सी की साइज को भी बड़ा किया जाता है। फिर एक दिन जब वो जवान हो जाता है, लेकिन इसके पाँव से रस्सी नहीं खोली जाती बल्कि दूसरे सिरे को खुला छोड़ दिया जाता है। फिर वो हाथी भागता नहीं, वो भागना भूल जाता है। तो अशफाक साहब फरमाने लगे कि बाज रस्सियां पाँव और जिस्मों को नहीं बांधी होती, वो सोच को बांधी होती हैं। याद रखना, खौफ वो रस्सी है जो माजी तकलीफ वगैरह में बंधी रहती है और हमें तंग करती हैं। अगर इससे हम अपनी जान ना छुड़ाएं तो यकीन मानो ये हमारी जिंदगी की तबाह कर देती है। ये दमक की तरह हमारी जिस्म को, सोच को खा जाती है। बस मेरे बहन भाइयों, आज से अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ और इसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो। किसी और के कहने पर ज्यादा मत सोचो। बस जो चीज तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की राह पर डालती है, इसको अपनाओ। इस वक्त तक मत हटना जब तक तुम इसको हासिल न कर लो। ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज अपने लिए नए नए मकसद सामने रख कर कहते हैं कि इसको हासिल करना है। बंदा खाली हाथ रह जाता है और जो एक ही चीज के पीछे पड़ा होता है वो कामयाब हो जाता है। खूब मेहनत करो, जितना फेल होते हो होने दो। यही राह तुम्हारी कामयाबी की तरफ चलती है और एक ना एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे।